السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 11۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے اس کی نظر عباد پر پڑی تھی۔ وہ یونی کے باہر کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ روشانی ایک طنزیہ ہنسی تھی جسے دیکھ اسے آگ لگ گئی تھی۔ اس نے موبائل نکال کے غصے سے شانزے کو میسج جاری کیا تھا۔ روشانی اس کے کلاس میں داخل ہونے کے چند پلوں بعد شانزے اس کے برابر بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو، کہاں تھی تم؟ روشانی نے اس کی طرف دیکھ فکر سے پوچھا تھا۔ روشانی کا خلوص زدہ لہجہ دیکھ ایک پل کو شانزے کو اپنی منافقت کا احساس ہوا تھا، مگر اگلے پل اس کے دماغ میں عباد کی چاہت غالب آ گئی تھی۔ اگر وہ عباد کے لیے یہ نہیں کرتی تو وہ عباد کو کھو دیتی، اور عباد کو وہ کیسے کھو سکتی تھی؟ اتنی محبت کرتی تھی اس سے۔ روشانی، مجھے تمہاری کچھ مدد چاہیے یار، پلیز منع نہیں کرنا یار۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا میرا کزن میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب مجھے بھی اس پر رحم آ گیا ہے۔ اچھا لڑکا ہے، ہاں کر دیتی ہوں، اس لیے آج میں نے اسے ملنے کے لیے ہوٹل میں بلایا ہے۔ مجھے اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا ہے، تم پلیز میرے ساتھ چل لو نا۔ اس نے موہنی صورت بنا کے کہا تو روشانی نے ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک اس کے کندھے پر ماری تھی۔ شانزے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ تم نے اپنے کزن کو سیر میں لیا، ورنہ میں تو تمہیں سمجھا کے تھک گئی تھی۔ وہ سچ میں بہت اچھا لڑکا ہے، عمر سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ بہت شریف اور سمجھدار لڑکا ہے، عمر کا دوست بھی ہے وہ۔ میں جانتی ہوں تم اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی۔ شانزے، آئی ایم ویری ہیپی فار یو، تمہارے لیے جو مجھ سے ہوگا میں کروں گی، روشانی نے مخلصی سے کہا تھا۔ اس کی بات سن شانزے کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑی تھی۔ میرے لیے چھوڑو، تم اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہو گی اب، دل میں مکاری سے سوچ وہ روشانی سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ بلیک جینس پر ریڈ کلر کی ٹی شرٹ پہنے، ریڈ لپسٹک لگائے، اس کے کندھوں پر کٹنگ کیے ہوئے بال گرے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت پرنسپل آفس میں اس کے سامنے کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ پرنسپل وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے بعد کسی کام کا بہانہ کر کے یہاں آ گیا تھا، اور پھر اس نے شانزے کو میسج کر کے یہاں بلا لیا تھا۔ آفس کا دروازہ لاک تھا، سامنے میز پر اسائنمنٹ اور دیگر چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، مان گئی وہ؟ عباد نے کرسی اس کے بالکل قریب کر کے تھوڑا سا فاصلہ بھی ختم کر کے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ ہاں بیبی، مان گئی ہے وہ، مگر تمہیں میری بات یاد ہے نا، تم اس کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، جو کرے گا تمہارا دوست کرے گا۔ شانزے نے بھی اس کے قریب ہوتے نزاکت سے کہا تھا۔ اس کی بات پر عباد ایک فاتحانہ ہنسی ہنسا تھا، دونوں کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اچھا ڈارلنگ، اس کا چھوڑو، ابھی مجھے تو میرا کام کرنے دو، عباد نے رومانوی انداز میں کہتے شانزے کو اپنی جانب کھینچا تھا۔ مکمل ہونے کے بعد وہ بیگ ایک کاندھے پر لٹکائے باہر نکل گیا تھا۔ عارف بھی اسے ڈھونڈتا اس کے پاس آیا تو پھر دونوں بائک پر بیٹھ گئے تھے۔ شیان نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لی تھی۔ بھائی تو گھر جا کے فریش ہو جا، پھر ہم دونوں کو آج کام سے جانا ہے۔ دراصل بھائی کا دوست ہے نا ہوٹل کا مینیجر، اس کی بہن کا آپریشن ہے، اس لیے تھوڑی دیر ہوٹل سنبھالنے کے لیے اس نے بھائی کو بلایا تھا، مگر بھائی کی آج میٹنگ تھی، اس لیے انہوں نے تجھے اور مجھے یہ کام سونپ دیا ہے۔ عارف ٹھہر کر اسے بتا رہا تھا اور وہ بے نیازی سے سگریٹ کے کش بھر رہا تھا۔ گرمی کے باعث اس کی سفید جلد سرخ ہو رہی تھی۔ اوکے جانی، جیسا تو حکم کرے، میں بس 1 گھنٹے بعد تجھے تیرے گھر پر ملتا ہوں۔ جلتی ہوئی سگریٹ کو اس نے زمین پر پھینک کر جوتوں تلے کچلا اور سن سے بائک اڑاتا ہوا نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ فریش ہو کے عارف کے گھر جا کے عارف کو لیے اس کے بتائی ہوئی جگہ پر آیا تھا۔ ہوٹل کے سامنے گاڑی روک اس نے حیرت سے اس پوری بلڈنگ کا جائزہ لیا تھا۔ بھائی، یہ تو مجھے کہاں لے آیا ہے؟ میں ایسے کام نہیں کرتا، اس نے برہم سے کہا تو عارف بائک سے اتر کر اسے دیکھنے لگا۔ کیسے کام؟ میں سمجھا نہیں۔ میری جان، تو ہمیشہ بونگا رہے گا، تجھے نہیں پتا اس ہوٹل میں روم لے کر لڑکے لڑکیاں اپنے ماں باپ کے بھروسوں کی دجیاں اڑاتے ہیں۔ میں یہاں نہیں جانے والا۔ شیان بدتمیز ضرور ہے مگر بد کردار نہیں۔ اس نے واپس جانے کے لیے بائک اسٹارٹ کر لی تھی۔ یار بھائی، قسم سے مجھے نہیں پتا تھا، ورنہ میں خود یہاں نہیں آتا۔ شاید بھائی کو بھی نہیں پتا ہوگا، ورنہ وہ مجھے کبھی یہاں نہیں بھیجتے۔ اب آ گئے ہیں تو چل لیتے ہیں، بیچارے مینیجر کی بہن کا آپریشن ہے، اس کا بھلا ہو جائے گا۔ عارف اس کے آگے منتیں کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے ایسا کوئی بھلا نہیں کرنا، تجھے چلنا ہے تو بیٹھ جا ورنہ میں جا رہا ہوں، سنجیدگی سے کہتے وہ بائک موڑنے لگا تھا۔
شیان تجھے ہماری دوستی کی قسم ہے، رک اور میرے ساتھ چل۔ عارف کی بات سن اس کی بائک بند ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے عارف کو دیکھتا بائک سے اتر گیا تھا جو اسے دیکھ دانت نکال رہا تھا۔ دونوں یار ہی تو ایک دوسرے کا مان تھے، پھر کیسے وہ اس کی قسم توڑ سکتا تھا؟ وہ عارف کا گریبان پکڑے ہوٹل میں آ گیا تھا۔ عارف نے مینیجر سے تعارف کرایا تو مینیجر ان کے ذمے چند کام سونپ کے گھر چلا گیا۔ مینیجر کے جانے کے بعد وہ دونوں بڑی آسانی سے سارا کام ویٹروں کے سر پر کر کے اوپر منزل پر بنے روم میں جا کے سو گئے تھے۔ وہ دوپٹہ باندھے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ فلیٹ کا سارا سامان سیٹ ہو گیا تھا۔ نرگس تو تھک کے سو گئی تھی۔ بھوک کا احساس ہونے پر کچن میں چلی آئی تھی اور اب اپنے لیے پاستا بنا رہی تھی۔ رف سے کپڑے پہنے اس نے بالوں کا جورا بنایا ہوا تھا جس میں سے چند لٹیں پسینے کی وجہ سے اس کے چہرے سے چپکی ہوئی تھی۔ گلابی رنگت کی حامل وہ لڑکی اس وقت کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ یکدم ڈور بیل کی آواز آئی تو وہ چولہے کی جانب ہلکی کر کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ کون؟ اس نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکان آئی تھی۔ وہ آنکھوں پر گلاسز لگائے دھیرے سے مسکرا رہا تھا۔ سر آپ اندر آئیے نا پلیز۔ اس نے بندھا ہوا دوپٹہ کھول کے شانوں پر ڈالا اور خیام کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ کیسا رہا سب کچھ؟ فلیٹ تو پسند آ گیا نا تمہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ آنکھوں سے گلاسز اتار کے وہ نرمی سے اسے تاکید کر رہا تھا۔ سر آپ بیٹھیے نا پلیز، آپ کے لیے چائے بنا کے لاؤں؟ خیام کی بات سن اس کا چہرہ خوشی سے چمک گیا تھا، مانو دل کی ساری حسرتیں پوری ہو گئی تھی۔ چند پلوں پہلے ہی تو اس نے اپنے مہربان کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ نہیں مہربان، میں چائے پی کے آیا ہوں، بس سوچا تمہیں دیکھ لوں ایک بار۔ پھر بتاؤ تم آفس کب سے جوائن کر رہی ہو؟ مکمل نے خوبصورت لہجے میں استفسار کیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی۔ سر میں کل سے جوائن کروں گی انشاءاللہ۔ ابھی میں نے پاستا بنایا ہے اپنے لیے، آپ کھائیں گے؟ وہ بچوں کی طرح چھپاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ گھبراہٹ میں وہ پوری پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ اگر تم نے بنایا ہے تو میں ضرور کھاؤں گا، مگر ابھی تم یہاں بیٹھو، تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ جی سر میں ٹھیک ہوں۔ وہ شرمندہ ہوتے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مہرماں مجھے تمہارے لیے یہ سب کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ایک عجیب سا احساس ہے جو تم سے جڑ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تمہارا اور میرا تعلق صدیوں پرانا ہو۔ وہ جیسے دل کے ہاتھ بے قابو ہو کے اپنے جذبات اس سے بیان کر رہا تھا۔ مگر مہرماں وہ تو دنگ رہ گئی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنیں کانوں میں محسوس کر رہی تھی، جسم شل ہو رہا تھا۔ خیام تو جیسے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ کیا یہ لڑکی ساحرہ تھی جس کے سحر میں وہ قید ہو گیا تھا؟ سر میں آپ کے لیے پاستا لاتی ہوں۔ وہ گھبراہٹ کے مارے بہانہ بناتی ہوئی کچن میں آ گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر خیام نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ وہ پاستے کے باؤل لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نرگس خیام سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے شکر منایا تھا کہ نرگس اٹھ گئی، کم از کم اب خیام اس سے ایسی باتیں تو نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، مگر وہ خود سے ڈرتی تھی، اس کو دینے والے دھوکے سے ڈرتی تھی۔ اس کی باتیں سن اس کا ضمیر اس کو للکارنے لگ گیا تھا، مگر وہ کیا کرتی، بے بس ہو گئی تھی۔ ڈلتی شام میں وہ دونوں گاڑی سے ہوٹل کے سامنے اتری تھی۔ سر پر دوپٹہ لیے روشانی نے شانزے کے پیچھے پیچھے قدم اندر کی جانب بڑھا لیے تھے۔ وہ دونوں فوڈ لینڈ میں آ بیٹھی تھی۔ شانزے تمہارا کزن نہیں آیا؟ روشانی نے حیرت سے استفسار کیا تھا۔ یار آنے والا ہوگا، تمہیں تو پتا ہے کتنا بزی رہتا ہے۔ چلو جب تک ہم جوس پی لیتے ہیں، میں آرڈر کر کے آتی ہوں۔ دھیمی سی مصنوعی مسکان لب پر سجائے اس نے روشانی کو وضاحت دی اور کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد روشانی اپنا فون نکال کر چلانے لگی تھی۔ شانزے جوس آرڈر کرنے کے بعد خود لے جانے کے لیے وہی کھڑی ہو گئی تھی۔ ویٹر نے اس کے ہاتھ میں گلاس تھمائے تو اس نے بڑی ہوشیاری سے ایک گلاس میں نشے کی گولیاں ملا دی تھی۔ تیزی سے قدم بڑھاتے اس نے جوس کا گلاس روشانی کے سامنے رکھا تھا۔ روشانی پی لو، گرم ہو جائے گا، ویسے گرمی کتنی ہے۔ روشانی کو سیل فون میں مصروف دیکھ اس نے نرمی سے کہا تو روشانی نے فون بیگ میں رکھ کر جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ اگلے پل وہ کانچ کا خالی گلاس ٹیبل پر رکھ چکی تھی اور روشانی میرے کزن کا میسج آیا ہے، وہ اوپر ہمارا ویٹ کر رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، چلو اوپر چلیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شان سے پتہ نہیں میرا سر چکرا رہا ہے بہت۔ اس نے ایک ہاتھ سے سر تھاما اور بیگ اٹھائے کھڑی ہو گئی۔ شاید تم نے گرمی میں ٹھنڈا ٹھار جوس پیا ہے اس لیے ہو رہا ہوگا، ٹینشن نہیں لو، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میرا ہاتھ پکڑ کے چل لو، اس نے منافقت سے کہتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا جسے روشانی نے فوراً تھام لیا تھا۔ شان سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اوپر لے آئی تھی۔ سیڑھیوں سے چڑھنے کے باعث وہ پوری ادمڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں مکمل بند کر لی تھی جب ہی عباد کمرے سے باہر آیا تھا۔ نظروں کے ہلکے سے جھروکوں سے اس نے عباد کو دیکھ لیا تھا۔ پوری ہمت جمع کر کے وہ نیچے کی جانب بھاگنا چاہ رہی تھی جب شانزی نے اسے عباد کی جانب دھکا دیا تھا۔ اس کا بیگ کا
کندھے سے ڈلک کے نیچے گر گیا تھا۔ عباد نے اسے گھسیٹ کر اپنی گرفت میں لیے لیا تھا۔ شانزے اب تم گھر جاؤ، میں تمہیں کال کرتا ہوں۔ اس کی بات سن شانزے واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ بے حال ہوتی روشانے کو گھسیٹ کے کمرے میں لایا اور اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ ہائے روشانے بی بی، تمہاری ساری پارسائی تو آج میں نکالوں گا، بس دیکھتی جاؤ تم آج ہوتا ہے کیا۔ وہ خباثت سے گہتے دیوار پر کیمرہ سیٹ کرنے لگا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ نشے کی گولیوں کے زیر اثر اس کی آواز بھی بالکل دب گئی تھی، مدہوشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر کہکا لگاتے عباد کیمرے کی سیٹنگ کرنے لگا تھا۔ کسی برے خواب کے تحت اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی۔ ایک دم ہی دل پر شدید گھبراہٹ ہوئی تھی۔ اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ شاید کمرے کی فضا میں گھٹن تھی یا پھر اس کے دل میں رہنے والی کی زندگی گھٹن زدہ ہونے چلی تھی۔ وہ سانس لیے سینے پر مکے مار رہا تھا مگر سانس بحال نہیں ہو رہا تھا۔ برابر بیڈ پر سوئے عارف کو دیکھ اس نے زور سے آواز ماری اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا اگر باہر نہیں نکلا تو جیسے مر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کی آواز سن عارف بھی چونک کر اٹھا تھا اور پریشانی سے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ دیوانوں کی حالت میں مشکل سے سانس لیتا کمرے سے نکلتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے پاس جاتے اس کی کسی چیز سے ٹکر ہوئی تو اس نے بے نیازی سے نگاہ غفلت نیچے پڑی چیز پر ڈالی تھی، مگر یہ نگاہ اس کی زندگی کی نگاہ قسمت بن گئی تھی۔ اس نے شاکر سی کیفیت میں بیگ اٹھایا تھا، روشانے کا بیگ، جس کی زپ میں روشانے کے نام سے بنی کی چین لگی ہوئی تھی۔ روشانے کا بیگ یہاں کیا کر رہا ہے؟ عارف دیکھ، روشانے کا بیگ یہاں پڑا ہے، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ جیسے پوری جی جان سے ڈرا تھا۔ کیمرہ سیٹ کرنے کے بعد شرٹ لیس ہوتا اس کی جانب بڑھ ہی رہا تھا جب اس کی سماعتوں سے شایان کی آواز ٹکرائی تھی، مانو جیسے زندگی جینے کی نئی امنگ جاگ گئی تھی، اور پھر پوری ہمت جمع کر کے اس نے شایان کا نام پکارا تھا۔ شایان پلیز سیو می، شایان میں یہاں ہوں، پلیز مجھے بچاؤ۔ تیز ہوتی آواز قدرے دھیمی پڑ گئی تھی۔ اس کی آواز سن شایان بیگ پھینک کے اس کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، وہ زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ عارف چابی منگا، میری روشانی اس کمرے میں ہے، وہ یہاں کیسے آ گئی؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ اس کی آواز سن ویٹر بھاگا بھاگا چابی لینے گیا تھا۔ ارد گرد لوگ جمع ہو گئے تھے۔ شایان کی باہر موجودگی دیکھ عباد کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت اس پر ایک ہی شیطان سوار تھا، روشانے کی عزت لوٹنے کا۔ وہ جانتا تھا ہنگامہ تو ویسے ہونا تھا، تو کیوں نہ اپنا نقصان کرنے سے پہلے اپنا فائدہ کر لے۔ جب وہ کسی قابل نہیں رہ پائے گا تو وہ کیسے روشانے کو کسی قابل چھوڑے گا؟ سوچتے ہوئے وہ روشانے پر جھپٹ گیا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی اپنی دفاع کر رہی تھی مگر بعد نے بازو سے اس کی آستین پھاڑ دی تھی۔ روشانے کی دھیمی دھیمی آواز سن شایان تیز تیز دروازہ بجا رہا تھا۔ آنکھیں ضرب سے لال ہو گئی تھی۔ ویٹر چابی لایا تو اس نے چابی سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کے نقوش تن گئے تھے۔ دروازہ کھلتا دیکھ عباد پیچھے ہٹ گیا تھا۔ شایان کو سامنے دیکھ روشانے نے سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ عباد اس پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کر پایا تھا۔ ایک بار پھر شایان نے روشانے کے محافظ نے اسے بچا لیا تھا۔ عارف کسی کو اندر نہیں آنے دینا، تلخی سے کہتے تیز رفتار سے اندر آتے اس نے پورے جوش سے عباد کو دھکا دے کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ اس کے اوپر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کے گونسے بنا کے اس کے منہ پر مارنے شروع کر دیے تھے۔ میری روشانے کے ساتھ غلط کرے گا باسٹرڈ، میں تجھے آج نہیں چھوڑوں گا، تجھے کہا بھی تھا اس سے دور رہے۔ وہ داڑتے ہوئے ہوش سے بیگانہ ہو کے اس کو جانوروں کی طرح مار رہا تھا۔ اس کے سینے پر لاتے مار وہ لگاتار اسے ٹھوکرے مار رہا تھا۔ عباد نے بھی نشہ کیا ہوا تھا جس کے باعث وہ کوئی مزاحمت نہیں کر پایا تھا۔ وہ خون میں لت پت ہو گیا تھا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا تھا مگر شایان کے جنون میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بری طرح اس کو پیٹ رہا تھا۔ اس کو روکو، وہ مر جائے گا۔ باہر کھڑے لوگوں نے عارف سے التجا کی تو وہ آگے بڑھ کر شایان کے پاس آیا تھا۔ شایان بس چل، اب مر جائے گا وہ۔ اس کی بات سن شایان رک گیا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔